بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل کا سکون صرف اللہ سے دوستی میں ہے، دل کا سکون صرف اللہ سے دوستی میں ہے۔ میرے بہن بھائیوں، دل کے تاروں کو ہلانے والا اور دل کے تاروں پہ نغمہ چھیڑنے والا جو بول ہے وہ موسیقی نہیں ہے، وہ عورت نہیں ہے، وہ شراب نہیں ہے، وہ جوا نہیں ہے، وہ سیر و تفریح نہیں ہے، بلکہ وہ صرف لا الہ الا اللہ ہے، بلکہ وہ صرف لا الہ الا اللہ ہے۔ یہ وہ نغمہ ہے جو صرف دل کے تاروں کو چھیڑتا ہے اور سر سے لے کر پاؤں تک انسان اللہ کی محبت میں ڈوب جاتا ہے۔ اس کی زندگی کو ایک نیا راستہ ملتا ہے، نئی صبحیں ہوتی ہیں، نئی شامیں ہوتی ہیں، نئے انداز ہوتے ہیں، نئے راستے ہوتے ہیں۔ زندگی اللہ کی قسم بیدار ہی اس وقت ہوتی ہے جب اللہ کا تعارف ہو جائے۔ اگر اللہ کا تعارف نہیں ہے تو پیسہ 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 یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ مر مرا کے پیسہ دوسروں کے لیے چھوڑ کے چلے گئے؟ تو تبلیغ میرے بہن بھائیوں، اس پیغام حق کو دنیا میں پھیلانے کی محنت اور کوشش ہے۔ خود دین پر آؤ اور دوسروں کو دین پر آنے کی دعوت دو، دوسروں کو دین پر لانے کی محنت کرو۔ اس کے لیے وقت نکالو۔ جب امت میں توڑ پیدا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ باطل کو ہم پر مسلط کر دے گا۔ ہماری عزتوں کا راستہ محبتیں اور اطاعت ہے۔ ایٹم بم بنا کر ہم نے دیکھ لیا لیکن مسئلہ تو حل نہیں ہوا۔ اب جو میں کہہ رہی ہوں وہ کر کے دیکھ لو، کیونکہ یہ میں نہیں کہہ رہی، میں صرف ترجمان ہوں، بات اوپر سے آ رہی ہے۔ توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ دنیا بھی بنائے گا اور آخرت بھی بنائے گا۔ توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ دنیا بھی بنائے گا اور آخرت بھی بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم توبہ کرو، میں تمہارے لیے دنیا جنت بنا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم توبہ کرو، میں تمہارے لیے دنیا جنت بنا دوں گا۔ آخرت کی جنت الگ، دنیا کی جنت الگ۔ توبہ کبھی ٹوٹ جائے تو پریشان نہ ہونا، پھر توبہ کر لینا۔ توبہ کبھی ٹوٹ جائے تو پریشان نہ ہونا، پھر توبہ کر لینا۔ شیطان بہت بڑا دھوکے باز ہے کہ کیا فائدہ ایسی توبہ کا جب کرتے ہیں ٹوٹ جاتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ جب توبہ ٹوٹ جائے دوبارہ کر لو، میں قبول کروں گا۔ جب اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ جب توبہ ٹوٹ جائے دوبارہ کر لو، میں قبول کر لوں گا، تو مسئلہ تو اللہ کی طرف سے ہے، وہ بات تو ختم ہو گئی۔ جب تک تمہیں موت کی پرچھائی نظر نہ آئے اس وقت تک میں تمہاری توبہ قبول کرتا رہوں گا۔ جب تک کہ تمہیں موت کی پرچھائی نظر نہ آئے اس وقت تک میں تمہاری توبہ قبول کرتا رہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے تو آ جا، لوٹ آ۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ میرے بندے تو آ جا، لوٹ آ۔ میرے بہن بھائیوں، اللہ تعالیٰ پکار رہا ہے یا ابن آدم اے میرے بندے، یا ابن آدم اے میرے بندے، میں تیرے انتظار میں بیٹھا ہوں۔ اے میرے بندے، میں تیرے انتظار میں بیٹھا ہوں۔ من تقرب الی تلقیاتا من بعید، تو میری طرف آ، میں آگے بڑھ کے تیرا استقبال کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو میری طرف آ، میں آگے بڑھ کے تیرا استقبال کروں گا۔ آ جا، آ جا، اس کائنات کے رنگ و بو سے دھوکہ نہ کھا، میں تیرے انتظار میں ہوں۔ من اراد ان فنادیتا ان قریب، پھر صرف یہ نہیں کہ جو میری طرف آئے گا میں اسی کا ہوں، جو مجھ سے روٹ کے منہ موڑ کے جائے گا اسے بھی نہیں چھوڑتا ہوں، جو مجھ سے روٹ کے منہ موڑ کے جائے اسے بھی نہیں چھوڑتا ہوں، اس کے بھی پیچھے جا جا کے بلاتا ہوں کہ آ جا، آ جا، ہم تیرے لیے راہیں بچھائے بیٹھے ہیں، کہ آ جا، آ جا، ہم تیرے لیے راہیں بچھائے بیٹھے ہیں، ہم تیرے لیے دروازے کھولے بیٹھے ہیں۔ تو جب بھی آئے گا
تیری توبہ قبول ہے، اپنے گناہوں سے نہ ڈر، نہ امید نہ ہو، ساری زمین گناہوں سے بھر دے، کوئی بھر سکتا ہے سارے پہاڑوں کو تیرے گناہ دبا دیں، سورج چاند کی روشنی کو تیرے گناہ چھین لیں اور اسے کالا کر دیں، ستاروں کی جھلملاہٹ چھنک جائے اور تیرے گناہوں کی گندگی آسمان کی چھت کے ساتھ لگ جائے کہ فرشتے بھی گناہوں کی بدبو سے پریشان ہو جائیں، پھر بھی وہ رب ہوں، پھر بھی میں وہ رب ہوں کہ تیرے ایک بول پر کہ یا اللہ معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر بھی میں وہ رب ہوں کہ تیرے ایک بول پر کہ یا اللہ معاف کر دے، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تیرے ایک بول پر تو کہہ دے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہ ہوگی۔ تو میرے بہن بھائیوں، ہم اللہ کے ماننے کی جذبے کے ساتھ زندہ رہیں، ہمارا کوئی اور جذبہ نہ ہو۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتي للہ رب العالمین، میرا جینا، میرا مرنا، میری جان، میرا مال، میری بندگی، میرا سب کچھ تیرے لیے ہے۔ میرا جینا، میرا مرنا، میری جان، میرا مال، میری بندگی، میرا سب کچھ تیرے لیے ہے، میں تیرا ہو گیا۔ کہہ دو میرا جینا، میرا مرنا، میری جان، میرا مال، میری بندگی، میرا سب کچھ تیرے لیے ہے، میں تیرا ہو گیا۔ میری بہن بھائیوں، اللہ کا بن کے رہنا ہی زندگی ہے، ورنہ کوئی زندگی نہیں۔ دیکھو نہ کتنا کریم ہے، دیکھو نہ کتنا کریم ہے، ہمارے گناہ بڑھتے ہیں اس کا رحم بڑھتا ہے، ہماری دلیری بڑھتی ہے اس کی چشم پوشی بڑھتی ہے، ہماری بے حیائی بڑھتی ہے اس کی حیا بڑھتی ہے، ہم دلیر ہوتے ہیں وہ پردے ڈالتا ہے، ہم گناہ کرتے ہیں وہ چھپاتا پھرتا ہے کہ تیرے گناہ کا کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ میرے بہن بھائیوں، اللہ کا بن کے رہنا ہی زندگی ہے، ورنہ کوئی زندگی نہیں۔ دیکھو نہ کتنا کریم ہے، ہمارے گناہ بڑھتے ہیں اس کا رحم بڑھتا ہے، ہماری دلیری بڑھتی ہے اس کی چشم پوشی بڑھتی ہے، ہماری بے حیائی بڑھتی ہے، ہم دلیر ہوتے ہیں وہ پردے ڈالتا ہے، ہم گناہ کرتے ہیں وہ چھپاتا پھرتا ہے کہ تیرے گناہ کا کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ اور اس امت کے ساتھ تو خاص معاملہ ہے، قیامت کے دن اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہے گا یا اللہ، یا اللہ میری امت کا حساب میرے حوالے کر دے، یا اللہ میری امت کا حساب میرے حوالے کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیوں؟ کہیں گے ان کو شرمندہ نہ ہونا پڑے کسی کے سامنے، کہیں گے کہ ان کو شرمندہ نہ ہونا پڑے کسی کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جب آپ حساب لیں گے تو تیرے سامنے تو شرمندہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جب آپ حساب لیں گے تو تیرے سامنے تو شرمندہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ میں تجھے حساب لینے نہیں دوں گا، میں تجھے حساب لینے نہیں دوں گا، میں خود ان کے اکیلے پردے میں حساب لے کر فارغ کر دوں گا، میں خود ان کا اکیلے میں پردے میں حساب لے کر فارغ کر دوں گا، میں خود ان کا اکیلے پردے میں حساب لے کر فارغ کر دوں گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس آدمی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر توکل اور بھروسہ ہوگا تو وہ پانی پر چلے گا تو پانی اس کو راستہ دے گا، اس کو ڈبو نہیں سکے گا۔ لو کان علی ابن آدم حبۃ الشر من الیقین ان یمشی علی الماء۔ اللہ سے اپنا تعلق بنا لیں، اللہ سے اپنا تعلق بنا لیں میری پیاری پیاری اسلامی بہنیں، اللہ سے اپنا تعلق بنا لیں، اللہ کو اپنا دوست بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس بیان میں جو بھی بھول چوک کمی بیشی جو بھی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ آپ کے میرے تمام عالم اسلام کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں 5 وقت نماز کا پابند بنائے، ہماری نمازوں کو ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، ہمیں جہنم کی آگ سے قبر کے عذاب سے بچائے اور ہماری بخشش فرمائے، آمین ثم آمین۔